بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 12 ربیع الاول منائیں یا نہ منائیں؟ اگر منائیں تو کس طرح منائیں، اور اگر نہ منائیں تو کس وجہ سے نہ منائیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی 12 ربیع الاول کی محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، کوئی اسے نہیں مناتا، اور کبھی کبھی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 9:24۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، انہی میں سے ایک رسول ان کے بیچ بھیجا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ سوچئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں دین کون سکھاتا؟ نماز کون سکھاتا؟ روزہ کون سکھاتا؟ زکوٰۃ کون سکھاتا؟ حلال اور حرام کا فرق کون بتاتا؟ اخلاق کون سکھاتا؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون بتاتا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی منانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور ان کی رحمت پر ہی لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10:58۔ کچھ علماء نے اس آیت میں اللہ کے فضل اور رحمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جوڑا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21:107۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنا، یہ سب اپنی جگہ بہت مبارک کام ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا 12 ربیع الاول کو باقاعدہ ایک سالانہ مجلس یا جشن کی شکل میں سنت ہے؟ یہیں سے علماء کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ٹھیک تاریخ کے
بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ بات ضرور ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے پیر کے دن کی یہ فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس دن ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو ہی یقینی طور پر تاریخ ولادت کہنا ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر تمام اہل علم کا اختلاف ہو۔ اس لیے بیان میں یہ کہنا زیادہ احتیاطی ہے کہ 12 ربیع الاول کو عام طور پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جوڑا جاتا ہے، لیکن تاریخ ولادت میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول مناتا ہے تو کس طرح سے منائے؟ اب ایک سوال یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی 12 ربیع الاول مناتا ہے تو کس طریقے سے منائے؟ اسے منانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان 12 ربیع الاول کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس پورے عمل کو شریعت کی حدوں کے اندر رہ کر کرے۔ محفلیں ہو تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، درود شریف پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی بیان کی جائے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، صدقہ اور خیرات کی جائے، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، ظلم اور حرام کاموں سے بچنے کی نصیحت کی جائے، دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی جائے۔ اگر محفل کے بعد کچھ لوگ پہلے سے بہتر نمازی بن جائیں، سنتوں پر چلنے لگیں، اخلاق اچھے ہو جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو اصل مقصد حاصل ہوا۔ لیکن کچھ چیزوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول کے نام پر فرض نماز چھوڑ دے، عورتوں اور مردوں کا بے پردگی والا اختلاط ہو، گانے باجے اور لہو لعب ہو، فضول خرچی ہو، دکھاوا ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، سڑکوں پر ایسا جلوس نکلے جس سے عام لوگوں کو پریشانی ہو، جھوٹی یا من گھڑت روایتیں بیان کی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہی جائیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، یا اس موقع کو دوسروں سے جھگڑے اور فتنے کا ذریعہ بنائے جائیں، تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں۔ اب ان بھائیوں کی بات جو 12 ربیع الاول نہیں مناتے، یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ مسلمان اور علماء 12 ربیع الاول کو منانے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین سے 12 ربیع الاول کی کوئی ایسی سالانہ محفل ثابت نہیں ہے جسے انہوں نے عید یا مذہبی تہوار کی طرح منایا ہو۔ چلیے اب وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ عبادتوں کے کسی خاص طریقے، خاص دن اور خاص رسم کو دین کا حصہ بنانے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا دین کی ایک مقرر سنت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسے کرتے۔ اس لیے وہ 12 ربیع الاول کی محفل سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک جانی پہچانی علمی رائے ہے۔ کیا 12 ربیع الاول نہ منانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو 12 ربیع الاول کا جشن نہیں منا رہے تو وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ کوئی کسی کو کہے جو میلاد نہیں مناتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ ایسا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اس کے نزدیک 12 ربیع الاول کی محفل کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جو میلاد کی محفل کرتا ہے وہ ضرور بدعتی یا گمراہ ہے، کیونکہ جن علماء نے کچھ شرطوں کے ساتھ سیرت اور ذکر ولادت کی محفل کو جائز کہا ہے وہ اسے الگ الگ شرعی اصولوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں علمی اختلاف کو فتنہ نہیں بنانا چاہیے۔ اصلی سوال کیا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ثابت کریں؟ اب ہمارے دلوں میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جشن نہیں منا رہے ہیں تو ہم کیسے ثابت کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ تو سنیے میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آل عمران آیت نمبر 331۔ غور کیجئے، اللہ سے محبت کی نشانی کیا بتائی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اگر ہم 12 ربیع الاول کو بہت بڑی محفل کریں لیکن نماز چھوڑ دیں تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ اگر نعتیں پڑھیں لیکن جھوٹ بولیں تو محبت کہاں ہے؟ اگر درود شریف پڑھیں لیکن پڑوسی کو تکلیف دیں تو محبت کیسی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جلسہ کریں لیکن اپنے اخلاق ٹھیک نہ کریں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصلی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوتی ہے تو اس میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نماز کی پابندی کیجیے، سچ بولیے، امانت ادا کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، پڑوسیوں کے حق ادا کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں سے شفقت کیجیے، غیبت سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، حرام کمائی سے بچیے، نگاہوں کی حفاظت کیجیے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے۔ یہی تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کیا کیا؟
صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو عبادت، شکر، روزہ، درود، صدقہ اور سیرت کی پیروی جیسے کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پیر کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ 12 ربیع الاول کو ایک تہوار کی طریقے سے منانا الگ بحث ہے، لیکن پیر کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ پیر کا روزہ رکھتے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا میلاد کو عید کہنا چاہیے؟ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں اور اٹھتا ہے کہ عید میلاد النبی، کیا میلاد کو عید کہنا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں عید کے بارے میں ایک ایسی احتیاط ضروری ہے۔ اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 مشہور عیدیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو 2 تہوار کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے بدلے 2 بہتر دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو اسی طریقے کی شرعی عید سمجھنا ایک الگ دعویٰ ہے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے لے کر ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جن سے یہ لگے کہ یہ اسلام کی تیسری شریعتی عید ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا کرے؟ اگر کوئی نہیں مناتا تو کیا کرے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن 12 ربیع الاول کو محفل نہیں کرتا یا محفل نہیں کرنا چاہتا تو وہ نہ کرے، لیکن اس دن کو بالکل بیکار نہ جانے دے۔ قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، صحیح حدیث پڑھے، نفلی عبادت کریں، صدقہ کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ایک گزارش ہے، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں یا جو 12 ربیع الاول نہیں مناتے، اگر آپ میلاد کی محفل کرتے ہیں تو دوسرے مسلمان کو طعنہ مت دیجیے، اور اگر آپ میلاد کی محفل نہیں کرتے تو میلاد کرنے والے مسلمان کی نیت پر حملہ مت کیجیے۔ کسی کو کافر کہنا، گمراہ کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے محبت کہنا، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ہمارا کام دل جوڑنا ہے، دلوں کو توڑنا نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ یہ موجود ہے حدیث۔ تو اگر ہماری زبان سے مسلمان ہی زخمی ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے خوبصورت راستہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر سب سے خوبصورت عمل کیا ہو سکتا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ قرآن پڑھیے، درود شریف پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجیے، نعت پڑھیے مگر غلط اور من گھڑت باتیں نہ کہیے، صدقہ کیجیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، نماز کی پابندی کیجیے،
گناہوں سے توبہ کریے اور اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گی یا کوشش کروں گا۔ یہی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، 12 ربیع الاول آئے یا نہ آئے، سال کا کوئی بھی دن ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے، لیکن محبت صرف نعروں کے نام نہیں۔ محبت کا مطلب ہے نبی کی پیروی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے سنتوں کی اتباع کرنا، نماز کی پابندی کرنا، سچائی پر ڈٹے رہنا، اچھا اخلاق بنانا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور محبت کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی دیکھ کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یاد آ جائے۔ ہمیں اپنے کو ایسا بنانا چاہیے کہ اگر دوسرا انسان ہمیں دیکھے تو اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونے لگے، اس کو اللہ یاد آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آ جائے۔ اس لیے اگر آپ 12 ربیع الاول کے موقع پر محفلیں کرتے ہیں تو اسے قرآن، درود، سیرت، صدقہ اور سنت کی دعوت سے سجائیے اور ہر ناجائز کام سے بچیے۔ اور اگر آپ اسے تہوار نہیں منانا چاہتے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، درود اور سنت سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ دونوں صورتوں میں ایک چیز کو ہرگز مت جوڑیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، ہماری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنا دے، ہمارے دلوں سے نفرت، تکبر اور فتنہ نکال دے، اور ہمیں دنیا میں ایمان کے ساتھ اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں ان سے بچ جائیں، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنا، کافر کہنا، یہ سب نہ ہو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔